السلام علیکم۔ تو آج ہم مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی قصبہ بنتول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید احمد خاں، مولانا الطاف حسین حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع قسم کے موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیاں، اعجاز و اختصار، یعنی کم سے کم الفاظ میں موضوع کو بیان کرنا، اس طریقے سے بیان کرنا کہ الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو اور مکمل معنی کی وضاحت ہو سکے۔ روانی و برجستگی، روانی کے ساتھ برجستگی یعنی کہ بے ساختہ انداز میں اپنی بات کو کہتے جانا۔ محققانہ انداز، یعنی کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ اس طریقے سے بیان کرتے کہ جیسے وہ تحقیق کر کے بیان کر رہے ہیں۔ غنائیت، نغمے کی کیفیت یا موسیقیت، اور شعریت ان کے کلام میں موجود تھی۔ شعریت، شعر کا حسن، ان کے اسلوب بیاں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرۃ النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرۃ النبی شامل ہیں۔ آخر کار مولانا شبلی نعمانی 1914 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔